بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ابلیس کو موت کیسے آئے گی اور شیطان 40 سال مردہ حالت میں کہاں گزارے گا؟ تو اس سلسلے میں حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مشہور روایت ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب ابو البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو وہ پریشان ہو گئے اور اللہ پاک سے عرض گزار ہوئے کہ اے میرے اللہ، میری موت سے میرا ازلی دشمن بہت خوش ہوگا کیونکہ میں مرنے والا ہوں اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ تو اسی وقت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے ابو الآدم، آپ وفات کے بعد جنت میں رہیں گے، جبکہ ابلیس قیامت تک دنیا میں رہے گا، اور پھر قیامت سے 40 سال پہلے اس کو ایسی موت آئے گی کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں جتنی موت کی تکلیف برداشت کرے گا، اور پھر جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ مزید بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ملک الموت سے فرمانے لگے کہ مجھے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرو، اور ملک الموت نے ابلیس کی موت کا حال بیان کرنا شروع کیا۔ تو وہ اتنی دردناک موت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آنسو پر قابو نہ رکھ سکے۔ لوگ جب حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے کہ ہمیں بھی ابلیس کی موت کا کچھ حال بیان فرمائیں، تو لوگوں کی بے جا فرمائشوں پر حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابلیس کی موت کا منظر کچھ یوں پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے کہ میرے غیظ و غضب اور غصے کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس کی روح قبض کرو، اور ابلیس سے تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی بھی کرنا۔ جب ملک الموت غیظ و غضب سے بھر کر بہت سے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کی روح قبض کرنے آئیں گے تو جو بھی آسمان اور زمین میں ان کو دیکھ لے گا وہ فوراً ہی مر جائے گا۔ جب ملک الموت ابلیس کے پاس پہنچیں گے تو وہ دانے مار مار کر روئے گا، پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی جو کہ ساری مخلوق کی موت کی تکلیف سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو اس کے بعد ابلیس گھبرا کر کبھی مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر جانب اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ پھر وہ سمندر میں چھپنے جائے گا لیکن سمندر اس کو جگہ نہیں دے گا۔ شیطان آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں مقرر فرشتے اس کو آگ کے کوڑے ماریں گے، جس کے بعد شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جائے گا اور حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون و مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ تو پھر ملک الموت سے کہے گا کہ کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے؟ تو فرمائیں گے کہ جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر ابلیس تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا اور اسی جگہ پہنچ جائے گا جہاں اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہو گئی ہوگی، اور جب تک اللہ پاک چاہے گا اس وقت تک ابلیس حالت نزع اور موت کے غصے کا شکار رہے گا، اور وہاں جہنم کے سنڈاسیاں لگی ہوں گی اور ان سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر ابلیس کی جان نکالی جائے گی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ ذرا اپنے دشمن کو تو دیکھو کہ وہ کس طرح ذلت سے مر رہا ہے۔ وہ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یا اللہ، تو نے تو ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہی جہنمی گڑھیوں میں ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا، اور یہی اس کی قبر بھی ہوگی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔